السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکتا نیسرہ مؤونہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اور اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے۔ اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ گزشتہ کئی جمعہ سے یہ ذکر ہو رہا ہے اور یہ بات چل رہی ہے، آئے دن مسلم بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں اور مرتد ہو رہی ہیں اور ان کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں اور اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا جس دن ایسا واقعہ سننے کو نہیں مل رہا اور دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ اس کے جو بہت سارے اسباب ہیں ان میں ایک سبب جہیز کی لعنت ہے۔ جہیز کی لعنت کی وجہ سے، گھوڑے جوڑے کی وجہ سے اور لین دین کی وجہ سے اور شادیوں کے مہنگے ہونے کی وجہ سے آج بچیاں غلط راستے پہ چل پڑی ہیں۔ اسلام آسان مذہب ہے اور نکاح جیسی آسان عبادت اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ نکاح آسان عبادت ہے اسلام کی، لوگوں نے اس کو مشکل بنا لیا اور نکاح کو مشکل بنانے کی وجہ سے بہت سارے پریشانیوں میں ہمارا معاشرہ جکڑا ہوا ہے۔ خاندانی جھگڑے ہیں، خاندانی الجھنیں ہیں۔ یہ ساری الجھنیں نکاح سنت اور شریعت کے مطابق نہیں کرنے کی وجہ سے، نکاح مہنگا ہو گئے جس کی وجہ سے یہ سب پریشانیاں، اور کتنی بچیاں شادیاں مہنگی ہونے کی وجہ سے، لین دین کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ کئی سال پہلے کی رپورٹ ہے، حیدرآباد کے ایک شہر میں 60,000 سے زیادہ بچیاں جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی، بالوں میں سفیدی آ گئی، عمر ڈھل گئی ان کی، انتظار میں ہے کوئی تو آئے گا ان کا ہاتھ تھامے گا، کوئی تو آئے گا ان سے نکاح کرے گا، اور 40 سال سے زیادہ عمریں ہو گئی، گھروں میں بوڑھی ہو گئی۔ کتنی بچیاں تو اس امید سے دنیا سے چلی گئی کہ کوئی تو آئے گا ان سے شادی کرے گا، اور شادیاں نہیں ہوئی اور ایسے ہی ان کا انتقال ہو گیا اور دنیا سے چلی گئی۔ پورے ہندوستان کا آپ سروے کیجئے، پورے ہندوستان میں کتنی بچیاں ہیں لین دین کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں، کتنی بچیاں غلط راستے پہ چل پڑی ہیں۔ پورے ہمارے ملک میں 1200 سے زیادہ فحاشی کے اڈے ہیں پورے ملک میں، جہاں عورتیں اپنے جسم کا سودا کرتی ہیں، جسم فروشی کا کاروبار ہوتا ہے، جہاں عورتیں اپنا جسم فروخت کرتی ہیں، چند پیسوں کے بدلے، چند روپیوں کے بدلے، چند کوڑیوں کے بدلے اپنے جسم کا سودا کرتی ہیں۔ 1200 ایسے اڈے ہیں فحاشی کے جس میں 25 لاکھ سے زیادہ عورتیں کام کر رہی ہیں، 25 لاکھ سے زیادہ۔ 51,000 سے 60,000 کے درمیان، 51 لاکھ سے 60 لاکھ کے درمیان تو ان کے بچے ہیں، اور ہر سال 30 سے 35 ہزار عورتیں اس کاروبار میں آتی ہیں۔ ان میں سے اکثر مسلم بچیوں کی ہے، اور شادیاں مہنگی ہو گئی، بچیاں بوجھ بن گئی، شادیاں مہنگی ہو گئی، بچیاں بوجھ بن گئی ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں 1,12,00,000 بچیاں ہر سال ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں۔ 1,12,00,000 بچیاں ہر سال ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی، بچی ہونے کی وجہ سے مار دیتے ہیں۔ پہلے لوگ بچیوں کے پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، اور آج کے ماڈرن ماں باپ ماں کی کوکھ میں بچی کو مار دیا جاتا ہے اور ماں کے پیٹ میں بچیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ ہر سال 1,12,00,000 بچیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی۔ کون مارنے والا ہے؟ دشمن نہیں مارتا، ظالم درندہ نہیں مارتا، کوئی حیوان نہیں مارتا، خود باپ مارتا ہے اپنی بچی کو، ماں مارتی ہے اپنی اولاد کو، دادا مارتا ہے، دادی مارتی ہے۔ اس وجہ سے مارتے ہیں کہ بچی ہے، اس کی شادی کرنا پڑے گی، بچی پیدا ہوگی اس پہ خرچ کرنا پڑے گا، بچی پیدا ہوگی اسے کھلائے گا کون، اسے پلائے گا کون، اسے پال پوس کے بڑا کون کرے گا۔ اس ڈر سے ماں کے پیٹ میں بچیوں کو مار دیا جاتا، اور یہ بچیاں مارنے کی وجہ سے ہر سال 20,000 عورتیں موت کے گھاٹ اترتی ہیں۔ 20,000 عورتیں ہر سال برداشت نہیں کر کے، درد برداشت نہیں کر کے، بیماری برداشت نہیں کر کے 20,000 عورتیں مر جاتی ہیں۔
اور لاکھوں کیسز سے ہمارے ملک میں بچیاں جلائی جا رہی، سوسائڈ ہو رہی، موت کے گھاٹ اتر رہی ہر سال بچیاں۔ کتنی بچیوں کو معاشرے کے درندے اور ظالم لوگ اور حیوان لوگ مار دیتے ہیں۔ بعض ماں باپ بچیوں کی شادی تو کرتے ہیں، خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں اور جہیز جمع کرتے ہیں اور جہیز میں پیسے لاتے ہیں، پیسے اپنے پاس سے ختم ہو گئے تو سود سے پیسے لاتے ہیں۔ سود کس کے پاس سے لیتے؟ بنیا کے پاس سے سود لیتے، یہودی کے پاس سے سود لیتے، کافر کے پاس سے سود لیتے، اور پھر باپ سود کے پیسوں سے اپنی بچی کو جہیز دیتا ہے۔ یہ باپ کی طرف سے تحفہ نہیں، یہ جبر ہے، مجبوری ہے، یہ ظلم ہے جو باپ مجبوری میں اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ اور پھر وہ باپ پوری زندگی سود کے پیسے پھیرنے میں گزار دیتا ہے، اور پھر بچی شادی ہوتی ہے، یہ امید میں باپ شادی کرتا ہے، ہاتھ پیلے کرتا ہے، سرخ جوڑے میں سجاتا ہے کہ میری بچی ودا ہو رہی ہے اور رخصت ہو رہی ہے اور اپنے پیا کے گھر جائے گی اور اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار دے گی۔ چند دنوں کے بعد باپ کو اطلاع ملتی ہے تمہاری بیٹی کو مار دیا گیا اور اسے جلا دیا گیا اور حیوانوں نے اسے سولی پہ لٹکا دیا۔ اور بتاؤ باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ہر سال ہزاروں بچیاں موت کے گھاٹ اتار دی جاتی، روزانہ 17 بچیاں ہمارے ملک میں ڈوری کی وجہ سے مار دی جاتی، جہیز کی وجہ سے۔ ہر سال 17، ہر دن 17 بچیاں ڈوری کی وجہ سے ہمارے ملک میں مار دی جاتی۔ اب اندازہ لگائیے یہ جہیز کی تباہکاریوں کی وجہ سے، اس ناسور کی وجہ سے اور اس بیماری کی وجہ سے کتنی بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی اور معاشرے میں کتنے گھر برباد ہو گئے اور کتنے ماں باپ اس درد کو برداشت نہیں کر سکے۔ رات ہوتی ہے، دنیا سوتی ہے، اور وہ ماں باپ نہیں سوتے جن کی بچی شادی کی عمر کو پہنچی، جن کی بچی کی شادی کی عمر کو پہنچی ہے، وہ باپ رات بھر گھٹتا ہے، اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے۔ وہ ماں رات بھر روتی ہے جس کی بچی شادی کی عمر کو پہنچی۔ کچھ لوگ شادیوں میں اتنا خرچ کرتے، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک شادی میں 30 کروڑ روپے خرچ ہوئے، 30 کروڑ روپے۔ ہمارا ملک، پیارا ملک ہندوستان ایسا ملک ہے جو غربت کے سطح سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارے ملک میں ہزاروں بچے، لاکھوں بچے روزانہ بھوکے سوتے، کھانا نہیں ملتا، رات میں بھوکے سو جاتے ہیں، صبح بھوکے اٹھتے ہیں، اور کتنے مریض ہیں دوا نہیں ہونے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دے دیتے ہیں۔ اور اس ملک میں ایک ایک شادی میں 30 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ بچی والے ایک گھونٹ پانی پلانے کے روادار نہیں، ایک گھونٹ پانی پلانے، ایک دانہ کھانا کا کھلانے کے روادار نہیں ہے۔ ظلم ہے یہ، آپ بچی والوں سے جہیز مانگو گے، حرام ہے، رشوت ہے۔ علماء نے لکھا حرام ہے، جس کی بنیاد حرام پہ ہوگی اس کی زندگی سکون سے نہیں گزر سکے گی۔ حرام مانگو گے، بھیک مانگو گے۔ اللہ نے تمہیں ہاتھ دیا، طاقت دی، تمہیں مرد بنایا کمانے کے لیے، اور تم بھکاری بن کے بچی کے دروازے پر پہنچ کے بھیک مانگ رہے ہو۔ شرم نہیں آتی بھکاریوں کو؟ اور تمہارے بھیک مانگنے کی وجہ سے کتنی بچیوں کی زندگی اجیرن ہو گئی اور جہنم بن گئی بچیوں کی زندگیاں، اور کتنی بچیاں سوسائڈ ہونے پہ مجبور ہو گئی اور خودکشی کر رہی اور آتما ہتیاں کر رہی، اور یہ بھکاریوں کی پیشانی پہ جو نہیں رینگتی۔ حیوان، درندے بھیک مانگتے بچی والوں کے پاس جا کے، اور پوری زندگی بھکاری بھیک مانگتے۔ میں بچی والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے تو آپ خوددار بنیے، بھکاریوں کو اپنی بچی مت دیجیے۔ یہ بھیک مانگنے والے، ان کا پیٹ نہیں بھرتا جب تک یہ آپ کی بچی کی جان نہیں لے لیتے، ان کو سکون نہیں ملتا۔ شادی کے شروع میں جو بھیک مانگے گا وہ آخر تک بھیک مانگے گا۔ کبھی بچی بیمار ہے کہہ کے بھیک مانگے گا، کبھی بچے کی پیدائش پہ بھیک مانگے گا، عقیقے کے نام پہ بھیک مانگے گا، جمعگی کے نام پہ بھیک مانگے گا، شادی کی سالگرہ کے نام پہ بھیک مانگے گا، نواسے کے برتھ ڈے پہ بھیک مانگے گا، سالگرہ پہ بھیک مانگے گا۔ اس کا سلسلہ شروع ہو گیا تو تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، بھکاریوں کو بچیاں مت دو۔ بچی والے ایک جوڑ کپڑے کے روادار نہیں، ایک جوڑ کپڑے کے روادار نہیں۔ تاریخ پڑھو، آپ حدیث کا مطالعہ کرو۔ اسلام نے نکاح کو آسان اس لیے کیا کہ گناہ اور حرام مشکل ہو جائے۔ آج حرام آسان ہو گیا اور حلال مشکل ہو گیا، شادیاں مشکل ہو گئی۔ پوچھو اس باپ سے جس نے اپنے بچی کی شادی کی، مہینوں پہلے اس کے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کو کھانے میں مزہ نہیں آتا، پائی پائی جوڑتا ہے، وہ اپنی بچی کی شادی کرتا ہے، اور شادی کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا، اور یہ لالچی داماد شادی کے بعد بھی ہاتھ پھیلاتا ہے اور دامن دراز کرتا ہے اور زبان کھولتا ہے اور بھیک مانگتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایسے بھکاریوں کو مسجد کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگنا چاہیے، ایسے بھکاریوں کو مسجد کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگنا چاہیے۔
جامع مسجد کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگو، چوراستے پہ بھیک مانگو، کیوں کسی مجبور باپ کی زندگی کو پریشان کر رہے ہو؟ اور مجبور باپ اور لاچار باپ کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ بھیک مانگنا ہو تو بازاروں میں جا کے بھیک مانگو، دکانوں پہ جا کے بھیک مانگو، بچی والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ شادی آسان عبادت ہے، شادی میں کسی کو بلانا بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، مدینہ کے مالدار صحابی، مہاجر صحابی، ہجرت کر کے آئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ ایک جوڑ کپڑے میں آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، خالی ہاتھ مدینہ آئے۔ حضور نے مواخات قائم کیا، بھائی چارگی بنائی، بھائی بنایا، ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو سعد ابن ربیع کا بھائی بنایا۔ سعد ابن ربیع اپنے بھائی کو لے کے گھر میں آئے۔ کون سے بھائی کو؟ ایمانی بھائی کو لے کے آئے، اجنبی بھائی، پردیسی بھائی، وہ رشتہ جو حضور نے بنایا تھا اس بھائی کو لے کے آئے۔ سگے بھائی نہیں تھے ان کے، ایک باپ کی اولاد نہیں تھی، ایک ماں کی اولاد نہیں تھی، پردیسی تھے، گھر لے کے آئے بھائی کو۔ کیا محبت دیا اپنے بھائی کو! دنیا ایسی محبت پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ آسمان کے نظاروں نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا، زمین کی آنکھ نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ بھائی نے کیسی محبت پیش کیا۔ سعد ابن ربیع مدینے کے تھے، گھر تھا ان کا، اپنے بھائی کو لے کے آئے عبد الرحمن ابن عوف کو، کہنے لگے بھائی یہ میرا گھر ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا، آج سے آدھا گھر تمہارا آدھا میرا۔ پھر کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو، پسند کر لو، جو خوبصورت ہے میں اس کو طلاق دے دوں گا، تم سے شادی کر دوں گا، تم اس کو اپنے نکاح میں لے آؤ۔ پھر کہا دیکھو میری 2 زمینیں ہیں، ایک پانی والی زمین، ایک بغیر پانی کے زمین۔ پانی والی زمین باغات ہیں، اس میں کھجور کے درخت ہیں، اس میں سال میں پھل آتا ہے، تم کہو تو تمہیں وہ زمین دے دوں، اور وہ زمین تمہاری ہے اور تم اپنے پاس رکھ لو، اور میری طرف سے ہدیہ ہے، حضور نے بھائی بنایا ہے، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں سے آنسو چھلکے بھائی کا پیار دیکھ کے۔ ایک تو وہ مکہ والوں نے ان کو مکہ سے نکالا، اپنوں نے نکالا اور مکہ سے بھگایا، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، اپنوں نے سب کچھ چھینا اور یہ پرایا لوگوں نے اپنا بنایا اور سب کچھ لٹایا اور سب کچھ دیا اور کہا میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے، یہ زمین تمہاری۔ عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے مدینے کے بازار کا راستہ بتا دو، اور پھر بازار میں گئے اور تجارت کی۔ اس کے بعد انہوں نے زراعت بھی کی، اور کیسی تجارت کی، اللہ نے برکت دیا۔ سینکڑوں اونٹ جاتے تھے ان کے سامان لے کے مدینے سے باہر، سینکڑوں اونٹ آتے تھے روزانہ۔ کبھی کبھی قافلہ اتنا بڑا ہوتا تھا، قافلے کا آخری اونٹ مدینہ میں ہوتا تھا اور پہلا اونٹ ملک شام میں ہوتا تھا۔ اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اور اتنی دولت سے نوازا تھا، اور دولت بھی دیا تھا اور دل کے غنی بھی تھے۔ بہت سارے لوگ دولت مند ہوتے ہیں اور دل کے فقیر ہوتے ہیں اور کنجوس ہوتے ہیں، صرف اپنی دولت کو گنتے ہیں، خزانے کے سانپ بن کے بنے اس پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف دولت مند بھی تھے اور دل کے دولت مند بھی تھے اور غنی بھی تھے، خوب خرچ کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ 40,000 دینار خرچ کی، 40,000 دینار، سونے کے سکے 40,000 دینار۔ پھر ایک موقع پہ پھر 40,000 دینار خرچ کی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے وصیت کیا تھا میرے مرنے کے بعد ایک ایک بدری صحابی کو 4,000 دینار دینا، 4,000 دینار ایک ایک بدری صحابی کو۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت 100 بدری صحابہ موجود تھے۔ اب آپ ضرب لگاؤ اور حساب کرو، ایک ایک صحابی کو 4,000 دیا گیا تو 100 صحابہ کو کتنی دولت تقسیم کی گئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا جب انتقال ہوا تو کتابوں میں لکھا ہے 1,000 اونٹ تھے ان کے پاس، 3,000 بکریاں چھوڑ کے مرے تھے، 100 اونٹ کے گھوڑے تھے ان کے پاس، اور 4 بیویاں تھیں ان کی، عبد الرحمن ابن عوف کی 4 بیویاں، سونے کے ڈھیر تھے۔ کلاڑی سے توڑنے والوں نے سونے کو کلاڑی سے توڑا، ان کے ہاتھوں میں چھالے آ گئے تھے، آبلے پڑ گئے تھے۔ فجر کی نماز سے لے کے ظہر تک سونے کو توڑا گیا، اور ظہر کے بعد بیویوں میں سونا تقسیم کیا گیا تو ایک ایک بیوی کو 80 ہزار دینار آئے تھے۔ 80,000 دینار پورا بدر آپ خرید سکتے، ایک ایک بیوی کے حصے میں 80,000 دینار آئے تھے۔ کتنے مالدار عبد الرحمن ابن عوف۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا قافلہ آیا، ملک شام سے آیا، قافلہ لدا ہوا تھا، سامان تھا اس پہ، تجارت کا قافلہ تھا، مدینے کے بازار میں بیچنا چاہتے تھے۔ کان میں آواز پڑی، سرکار نے فرمایا کل عبد الرحمن جنت میں گھسیٹتے ہوئے جائے۔ دوڑ کے حضور کے پاس آئے، پوچھا اللہ کے حبیب میں کیوں گھسیٹوں گا؟
تو فرمایا عبد الرحمن تمہارے پاس اتنی دولت ہے، حساب دینے میں دیر ہوگی، سب لوگ تم سے پہلے جنت میں جائیں گے، تم 500 برس بعد جنت میں جاؤ گے اور گھسیٹتے ہوئے جنت میں جاؤ گے۔ لرزہ طاری ہوا، کپ کپانے لگے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف لشکر کے پاس گئے، تجارت کا قافلہ تھا، پورا لشکر ساز و سامان سمیت اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور خیرات کر دیا۔ وہ عبد الرحمن ابن عوف ایک مرتبہ آقا کی مجلس میں حاضر ہوئے، حضور نے دیکھا ان کے بدن پہ پیلا رنگ ہے، زرد رنگ ہے۔ اس زمانے میں دلہوں کو لگایا جاتا تھا زرد رنگ، مہندی، ہلدی لگائی جاتی تھی، تو ہلدی آلود کپڑے تھے ان کے، ہلدی لگی ہوئی تھی۔ پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے، کیا ہوا تمہیں؟ آپ سنیے میرے بھائیوں اور غور کیجئے، کس کے پاس پہنچے؟ امتی پہنچے سید الکونین کے پاس، سید الکونین کے پاس، سید الثقلین کے پاس، سید الراکعین کے پاس، سید الساجدین کے پاس، جن کے طفیل دنیا بنی ان کے پاس گئے۔ حضور نے پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے، تمہارے بدن پہ پیلے داغ ہیں؟ تو کہا اللہ کی حبیب میری شادی ہوگی، نکاح ہو گیا۔ حضور کو بھی بلانا گوارا نہیں کیا شادی میں، اور حضور نے برہمی کا اظہار نہیں کیا، ناراض نہیں ہوئے۔ ہمارے اپنے نہیں بلاتے ہم ناراض ہوتے، یوں کہتے اچھا اس نے نہیں بلایا ہم بھی نہیں بلائیں گے۔ گدھا کھجاؤ چال ہے، ایک گدھا دوسرے گدھے کو کھجاتا ہے تو وہ پہلے والا اس کو کھجاتا ہے۔ انسانوں میں گدھوں جیسی چال آ گئی، حرکت آ گئی، وہ بلائے گا ہم بلائیں گے، وہ دے گا تو ہم دیں گے، وہ کھلائے گا تو ہم کھلائیں گے، وہ اچھا برتاؤ کرے گا تو ہم اچھا برتاؤ کریں گے۔ حضور نے فرمایا احسن من اساء الیک، جو برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ عبد الرحمن ابن عوف سے فرمایا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے حبیب میرا نکاح ہو گیا۔ حضور جیسی بابرکت ذات کس کی ہو سکتی ہے؟ برکت شخصیت میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ شخصیتوں کو بلا کے نکاح پڑھا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی میں برکت آ گئی۔ شخصیت میں برکت نہیں ہے، برکت تو انسان کے اپنے عمل میں ہوتی ہے۔ مولانا کو بلایا، نکاح پڑھایا، عظیم شخصیت کو بلایا، نکاح ہو گیا، خوب تقریر ہوئی، اچھی تقریر ہوئی، اور پھر نکاح کے بعد کیا ہوا؟ وہی ویڈیوگرافی ہوئی، نکاح کے بعد وہی دلہن کو ننگا کیا گیا، مجھے معاف کیجئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہی مالداروں کو بلایا گیا، ان کو کھانا کھلایا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر گھر کو سجایا گیا، پھر وہی ہنگامے ہوئے۔ کیا فائدہ ان عالم صاحب کو بلانے کا اور مولانا کو بلانے کا؟ شخصیت میں برکت نہیں، عمل میں برکت ہے۔ سادگی کے ساتھ نکاح کرو۔ حضور کو نہیں بلایا، حضور جیسی ذات کس کی ہو سکتی؟ حضور جیسی ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ حضور کو نہیں بلایا، حضور ناراض نہیں ہوئے۔ حضور نے فرمایا اچھا عبد الرحمن کس سے شادی کیا؟ تو کہا اللہ کے حبیب ایک انصاری عورت سے شادی ہوئی۔ حضور نے فرمایا کیا دیا؟ مہر میں کیا دیا؟ دینے کی ذمہ داری بچے کی ہے، بچی کی نہیں ہے۔ لڑکی والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں، سب ذمہ داری لڑکے والوں کی ہے۔ دینا، خرچ کرنا، مہر دو، ولیمہ کرو، تمہاری ذمہ داری۔ آج کے بے غیرت مرد شرم نہیں آتی ان کو، بچی والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کو مرد کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اور الرجال قوامون علی النساء، مرد تو طاقتور ہوتے ہیں، مرد کی ذمہ داری نان نفقہ، کپڑے پہنانا، بیوی بیمار ہو گئی اس کا علاج کرانا مرد کی ذمہ داری، گھر کا انتظام کرنا مرد کی ذمہ داری۔ اور یہ توال نہیں ملی تو ناراض ہو رہا ہے، ایوں کہہ رہے تمہارے بھائی نے توال نہیں اڑایا، شال نہیں اڑایا، عجیب مرد ہے تو، تجھے خرچ کرنا چاہیے تھا۔ ایک باپ جب اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے تو اس کے پاس پھر کوئی دولت نہیں بچتی۔ ایک باپ کے لیے بیٹی سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی۔ اور بے غیرتوں سنو، بیٹی سے بڑی باپ کے لیے کوئی دولت نہیں ہوتی۔ 18 سال اپنے لخت جگر کو اپنے پاس رکھ کے بڑا کرتا ہے، پال پوس کے، پھر اپنے جگر کے ٹکڑے کو تمہارے حوالے کرتا ہے، اور پھر تم ظلم کرتے ہو اور یہ کہتے ہو لونڈی بن کے ہمارے گھر آئی، میرا احسان میں نے تجھے کیا، میرا احسان میں نے تجھ سے نکاح کیا۔ احسان تو اس باپ کا جس نے اپنی بچی کو تیرے نکاح میں دیا، اس کا احسان۔ لڑکی والوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں، کھانا مانگ کے کھاتے بھکاری، یوں کہتے ہیں ہمارے 500 رشتہ دار آئیں گے، آپ ان کے کھانے کا انتظام، حرام ہے وہ کھانا، بھیک مانگ کے کھانا کھایا جا رہا، حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ بچی والوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا عبد الرحمن مہر دیا؟ تو کہا ہاں اللہ کے حبیب میں نے مہر دیا۔ حضور نے فرمایا مہر میں کیا دیا؟ تو کہا اللہ کے حبیب ایک سونے کی ڈلی دیا، انگوٹھی دی سونے کی، سونے کا ڈلہ دیا۔ حضور خوش ہو گئے، پھر فرمایا اولیم ولو بشاتین، عبد الرحمن ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے کیوں نہ ہو۔ دیکھو حضور نے عبد الرحمن ابن عوف کو بتایا اور کیا کہا؟ مہر دینا تمہاری ذمہ داری، ولیمہ کرنا تمہاری ذمہ داری۔ یہ پوچھا کیا دیا اور کیا دعوت کرو گے؟ یہ نہیں کہا بچی والوں کے پاس بے غیرت بن کے کیا کھاؤ گے، یہ نہیں کہا بچی والوں کے پاس کیا کھاؤ گے، یہ کہا کیا کھلاؤ گے ولیمہ،
ولیمہ کھلاؤ، پھر کہا مہر دو، بچی والوں کو دو۔ دینا بچے کی ذمہ داری، لینا نہیں ہے، یہاں تو بھکاری بن کے لیتے ہیں۔ شادی میں خرچ کرنا یہ بچے کی ذمہ داری۔ آج کل تو بچوں کی بولی لگائی جاتی ہے، معاف کیجئے جیسے جانوروں کی بولی لگتی ہے۔ ہمارے پاس بازار مشہور ہے، خانہ پور کا بازار ہے، دبل گنڈی کا بازار ہے، اوراد کا بازار ہے، جا کے دیکھو وہاں جانور ٹھہرتے ہیں، بیل ٹھہرتے ہیں، بھینس ٹھہرتی ہے، گائے ٹھہرتی ہے، بولی لگاتا ہے بولی لگانے والا، وہ بولی لگتی ہے۔ اور یہاں انسان نما جانور اپنے جانور بیٹوں کی بولی لگاتے ہیں، مجھے معاف کیجیے، اپنے جانور بیٹوں کی بولی لگاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ انجینئر ہے، 5 لاکھ روپے خرچ آیا، بتاؤ تم کیا دو گے؟ ڈاکٹر بنایا ہم نے اپنی اولاد کو، 1 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ آیا، بتاؤ کیا دو؟ جانور ہیں، جانوروں کی بولی لگا رہے ہیں۔ انسان ہیں، تم تو یہ کہو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تمہارا احسان ہے تم بچی دے رہے ہو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، 1 جوڑ کپڑے میں بچی کو رخصت کرو۔ 30 کروڑ روپے شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں، شادیاں مہنگی ہو گئی، بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں۔ اسلام شادی کو کہتا ہے شادی سستی عبادت ہے، آسان عبادت، 2 گواہوں کی موجودگی میں شادی ہو جاتی ہے۔ بارات بلاؤ، لوگوں کو جمع کرو، نہیں ہے۔ جہیز کا لفظ اسلامی ڈکشنری میں ہے نہیں، عربی میں جہیز کا لفظ ہے نہیں، ہندوانہ رسم ہے۔ مسلمانوں میں ہندوؤں سے یہ رسم آئی ہے، بچیوں کو جہیز مت دو، بچیوں کو وراثت دو، ان کا حق دو، جہیز ان کا حق نہیں ہے۔ عرب میں، پورے عرب میں معیوب سمجھا جاتا تھا بچی کو شادی کے موقع پر کچھ دینا، پورے عرب میں رواج ہی نہیں تھا، زمانے جاہلیت میں رواج نہیں تھا، شادی کے موقع پہ بچی کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو جہیز دیا گیا، پڑھو، آنکھیں کھول کے پڑھو، حدیثیں پڑھو، علماء سے پوچھو۔ افواہ مشہور ہو گئی لوگوں میں، حضرت علی کو جہیز دیا گیا، نہیں حضور نے نہیں دیا، حضرت علی نے خریدا تھا، حضور نے کوئی جہیز نہیں دیا، حضرت علی نے خریدا تھا، اپنی زرہ بیچ کے خریدا تھا، اپنے پیسوں سے خریدا تھا، اور خرید کے لے آئے تھے، اور ضروری تھا۔ حضرت علی غریب آدمی تھے، کچھ نہیں تھا، حضور نے زرہ دی تھی ہدیے میں، اس کو بیچا تھا، پھر اس سے جو کچھ ملا مہر دیا تھا، اور پھر جو کچھ ملا تھا اس سے سامان خریدا تھا۔ حضور نے اپنی کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا۔ حضرت رقیہ تھی، ام کلثوم تھی، حضرت زینب تھی، یہ تینوں بیٹیاں بھی تو حضور کی تھی، 2 داماد تھے، عمرو بن عاص داماد تھے، حضرت عثمان داماد تھے۔ حضور نے کسی داماد کو کچھ نہیں دیا، کسی بیٹی کی شادی میں کچھ نہیں دیا۔ اسلام میں جہیز کا لفظ ہی نہیں ہے، اور جہیز کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، یہ غیروں سے مسلمانوں میں آیا ہے، اور یہ بھکاری بن کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ تاریخ پڑھو، وقت نہیں میرے بھائیوں، آپ نیت کرو، ہم بھیک نہیں مانگیں گے انشاءاللہ، ہم لیں گے نہیں، دیں گے انشاءاللہ، ہم مرد ہیں، دے کے شادی کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ لینے کی وجہ سے، اور گھوڑے جوڑے کی وجہ سے، اور شادیوں کے مہنگے ہونے کی وجہ سے آج کتنی بچیاں غلط راستوں پہ چل پڑی۔ کل حشر کے میدان میں غریب بچیوں کے ماں باپ اگر پوچھیں، تم تو قمقمے لگاتے تھے، روشنی سے تمہارا گھر جگمگاتا تھا، تم تو شادی ہال بک کراتے تھے، تم تو 250 روپے کے کارڈ چھاپتے تھے، تم تو شادیوں میں 20-25 قسم کا کھانا بنواتے تھے، 2-2 ہزار لوگوں کی دعوت کرتے تھے، اور ہماری بچی بغیر شادی کے مر گئی۔ اگر یہ غریب باپ ہاتھ دامن پکڑ کے پوچھے گا تو کیا جواب دے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، نیت کرو انشاءاللہ، شادیوں کو سنت کے مطابق کریں گے، اور سستے کریں گے انشاءاللہ، اور آسان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔